الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، 15 مئی 1998 ہم جہاں اسلام آباد میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، معمول آپ کا جمعہ کی نماز کا مختصر سے وقت کے لیے میں آپ سے جو گفتگو کروں گا اس کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ہم نے ابھی ابھی حاصل کی، چونکہ احباب نے آج کی اس ملاقات کا عنوان طے کر لیا، غالباً شہدائے اسلام کے حوالے سے بات ہوگی۔ مجھے معلوم نہیں شہدائے اسلام کا ٹائٹل ہے یا فلسفہ شہادت کا ٹائٹل ہے، عموماً فلسفہ اور شہادت کو اکٹھا کیا جاتا ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں، کوئی تک ہی نہیں بنتا فلسفہ اور شہادت کا۔ فلسفہ عقل و خرد کی پیداوار ہے اور شہادت عشق کی منزل ہے۔ تو شہادت کی پرواز کے سامنے یہ مادیت کی دوش پر رینگتے ہوئے فلسفے کا کیا بنے گا؟ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے بیچارہ۔ وہ جو اقبال نے کہا نا، بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے وہ بام حقی۔ تاہم
ہم قرآن سے رہنمائی کا شرط حاصل کریں گے. اس سلسلے میں قرآن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے وفادار بندوں سے ایک معاملہ طے کر لیا. لفظ تو اشترا ہے جو عموماً خرید و فروخت کے محاورے میں استعمال ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے اور ڈکشنری کی روح سے. لیکن یہاں جو اس کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے وفادار بندوں سے یہ معاملہ طے کر لیا کہ تم اپنی جان اور مال میرے سپرد کر دو اور اس کے بدلے میں تمہارا دامن اپنی مسکراہٹوں سے بھر دوں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. یہ جنت کیا ہے؟ سلسبیل کی نہریں اور باغات تجری من تحتها الانہار، حور و غلمان کا تصور، سب علی الرأس والعین، سب سر آنکھوں پر. لیکن اس ساری تفصیل کی جو روح ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے. روزہ دار کے اجر کا ایک تصور دیا گیا کہ روزہ دار سے حق تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میری محبت میں کھانا پینا چھوڑا، نفس کی بات نہ مانی، تو اس کا صلہ یہ ہے، اس کا اجر یہ ہے کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں. تو جب اللہ کسی کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. تم اپنی جان اور مال کو میرے سپرد کر دو اور میں تمہارا دامن اپنی مسکراہٹوں سے بھر دوں. اب اللہ نے وہ چیز مانگی ہے جو آلریڈی اسی کی ہے. ہماری زندگی اور زندگی سے وابستہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے. ہم اپنی جان کے مالک بھی نہیں ہیں اور اپنے مال کے بھی مالک نہیں ہیں. یہ سب اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے. ہم نہیں چاہتے لیکن جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو روانگی یقینی. ہمارا کوئی دشمن ہمیں وقت سے پہلے مار نہیں سکتا اور ہمارا کوئی دوست وقت کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتا. ٹھیک وقت پہ روانگی یقین. ہماری جان بھی اور ہمارا مال بھی اللہ کی ملکیت. یہ ایک شفقت کا انداز ہے، محبت کی بات ہے، پیار کا انداز ہے کہ اس نے اپنی چیز ہم سے مانگی. تم اپنی جان اور اپنا مال میرے سپرد کرو. کیا مطلب؟ نفس کی خواہش پر زندگی نہ گزارو، میری مرضی کو اپنی زندگی پر حاکم بنا دو. اس طرح جیو جیسے میں چاہتا ہوں. پھر دیکھو کیا بنتا ہے.
اللہ کے وفادار بندوں نے یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد، یہ معاملہ طے ہو جانے کے بعد زندگی کس طرح گزاری؟ جب اسی کو جان دینی ہے تو پھر پرواہ نہ کر، جب اسی کو جان دینی ہے تو پھر پرواہ نہ کر، موت تجھ پر آ گرے یا موت پر تو جا گرے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، لوگوں کو موت تلاش کرتی ہے اور اللہ کے وفادار بندے موت کے تعاقب میں ہوتے ہیں، موت کے تعاقب میں ہوتے ہیں۔ غزوہ احد میں جب جنگ ختم ہو گئی، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر کا منظر تھا، تو رحمت عالم نے اپنے حلقہ رشد و ہدایت کا جائزہ لیا، کون چلا گیا اور کون باقی ہے۔ جب جائزہ لیا تو ایک بوڑھا انصاری حضرت سعد ابن ربیع نظر نہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارا ابن ربیع کہاں ہے بھائی، سعد کہاں ہے؟ ایک انصاری نے عرض کیا میں دیکھتا ہوں اللہ کے رسول، گنج شہیدہ میں جا کے دیکھتا ہوں زخمی ہیں یا چل بسے۔ تو جہاں شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے یا زخمی پڑے ہوئے تھے، وہاں پہنچ کر انہوں نے بآواز بلند سعد کا نام لیا، ابن ربیع اگر زندہ ہو تو جواب دو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر کہا سعد اگر زندہ ہو تو جواب دو، کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ اس نے اپنی پکار میں تھوڑی سی ترمیم کر دی، سعد ابن ربیع اگر زندہ ہو تو جواب دو، تمہیں رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں۔ تو اس پر ایک ہاتھ زخمیوں میں سے بلند ہوا کہ ویسے تو زندگی کا سفینہ کنارے آ لگا، اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ خود کو زندوں میں شمار کراؤں، لیکن اگر انہوں نے یاد کیا ہے تو پھر ان کے لیے کچھ سانسیں باقی ہیں۔ اس اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف یہ مجاہد بڑھا تو دیکھا ابن ربیع انگنت زخموں میں ٹوٹے ہوئے کچلے ہوئے، چہرے پہ خون شہادت کا غازہ اور جسم ٹکڑے ٹکڑے، آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ فرمانے لگے میرے آقا سے سلام عرض کرنا، میرے آقا سے سلام عرض کرنا اور کہنا محمد ہم تو خاندانی مجاور تھے، تیری تعلیمات نے ہمیں مجاہد بنا دیا۔ ہم تو بڑے نامور قسم کے حلوائی تھے، تیرے عطا کردہ جذبے دروں نے ہمیں شیدائی بنا دیا۔ ہم موت سے ڈرا کرتے تھے، محمد اللہ خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے تجھے،
تو نے زندگی کی وہ ادا سکھا دی کہ اب موت ہم سے ڈرتی پھرتی ہے. یہ چھوٹا سا تناظر غزوہ احد سے میں نے اس لیے پیش کر دیا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے. ون مور، ایک اور. دعوت و تبلیغ کے مشن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کردہ پہلی جماعت، آپ میرے جملوں کو خاص طور پر جگہ دیں گے اپنے دل و دماغ میں. دعوت و تبلیغ کے مشن پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل دی گئی پہلی جماعت جو 70 صحابہ پہ مشتمل تھی. 70. یہ اصحاب صفہ کے وہ طلباء تھے، طلباء جو قرآن کے قاری تھے. زندگی گزارنے کے لیے انہیں ایک ایسی نعمت میسر تھی کہ کسی اور نعمت کی ضرورت ہی باقی نہ رہی، اور وہ نعمت رحمت عالم کا دیدار عام. رسول اکرم کے جمال جہاں آرا کو دیکھتے تھے اور زندگی گزارتے تھے. بخاری شریف میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا تعارف کرایا. فرمایا کانوا یحتطبون بالنہار ویصلون باللیل. وہ دن کو لکڑیاں چنتے تھے دال روٹی کے لیے، تعویذ فروشی نہیں کرتے تھے، بھیک نہیں مانگتے تھے، محنت کش تھے. رزق حلال حاصل کرنے کے لیے دن کو جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کرتے تھے اور بازار میں آ کر بیچ کر کسب معاش کرتے تھے. دن کو لکڑیاں چنتے تھے اور رات کو عابد بن کر مصلے پر جب کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے قیام و سجود پر رشک کرتے تھے. یہ منتخب افراد تھے حلقہ رسالت سے، جنہیں بنو سلیم کی دعوت پر، ان کے تقاضے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا. لیکن وہ ایک سازش تھی، ایک